اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 مئی 2026 ہے۔ آج میں نے سوشل میڈیا پر ایک بہن کی ویڈیو دیکھی، کراچی یونیورسٹی کی طالبہ۔ وہ کس طرح سے بتاتی ہے کہ وہ یونیورسٹی سے نیپا کی طرف وہ جاتی ہے اور جاتے ہوئے برج کے نیچے اسے ایک شخص ہراساں کر رہا ہے، اور جو برہنہ ہو کر اس بیٹی کو، اس بہن کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بیٹی یہ دیکھتی ہے کہ وہاں ایک اور بھی طالبہ، ایک لڑکی وہاں موجود ہے، ایک بہن، کہ وہ بھی سہمی ہوئی ہے اس جگہ پر، اسی وجہ سے کہ اس کو بھی وہاں پہلے سے ہی ایک شخص جو ہے برہنہ حالات میں اس کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ سہمی ہوئی ہے۔ اور وہ بہن اپیل کر رہی ہے کہ کراچی یونیورسٹی کی طالبات اور بہنیں یہاں سے گزرتے ہوئے آنکھیں کان کھلی رکھیں۔ اس بہن کی یہ ویڈیو دیکھ کر بہت غصہ بھی آیا اور بہت دکھ بھی ہوا کہ آج کراچی شہر میں یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہمارا شہر، جس میں امن و سکون تھا، جس میں تحفظ تھا، جس میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے کبھی اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، وہ نہ صرف اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں تحفظ محسوس کرتی تھیں، بلکہ وہ شہر میں کہیں بھی چلی جائیں ان کو تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارا شہر، یہ جسے عروس البلاد کہا جاتا ہے، وہ ایک ایسا جنگل بن چکا ہے کہ جہاں طرح طرح کے بھیڑیے آ گئے ہیں، اور وہ لوگوں کو، اس انسانوں کو کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ اور المیہ تو یہ کہ وہ بہن بتا رہی ہے کہ وہ 3 دن سے یہ چیز نوٹس کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اچانک واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ایک مسلسل ہو رہا، اور نیپا چورنگی جیسا وہ مقام۔ تو کہاں تھے پولیس اور سیکیورٹی اور رینجرز یہ سب کہ وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کر سکیں؟ لیکن حکومت سندھ، اس کے یہ پولیس اور سارے ادارے، رینجرز وغیرہ، کوئی تحفظ فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک بات اور، کہ جب تک قائد تحریک الطاف حسین کا سسٹم تھا، شہر میں کبھی یہ حالات نہیں ہوئے۔ شہر کے پوری قوم کے بہنوں بیٹیوں کو، بچوں کو کبھی اس طرح کا عدم تحفظ کا معاملہ نہیں تھا جو آج ہے۔ لیکن اس میں جہاں یہ جو درندے اور بھیڑیے جو شہر میں لوگوں کو، قوم کو، معصوم شہریوں کو، بہنوں بیٹیوں کو نوچ رہے ہیں، ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں جہاں حکومت ذمہ دار ہے، اس کے ادارے ذمہ دار ہیں، وہیں وہ غدار بھی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے، جن کی ذمہ داری تھی اپنی قوم کی بہن بیٹیوں کی عصمتوں کے تحفظ کی، جو کبھی یہ سب کچھ دیکھ کر تلملا اٹھتے تھے، آج ان کی غداریوں کے نتیجے میں آج ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی، فون کو تو چھوڑ دیجئے، ان کی عزت و عصمت اور چادروں کا بھی ان کو خوف لاحق ہے۔ تو جہاں قائد تحریک الطاف حسین نے تو ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس طرح سے کر سکے، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ روزانہ اس طرح کے واقعات ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تحریک اور قوم سے خودداری کرنے والے لوگ، اپنے ضمیر اور ظرف و ضمیر کا سودا کرنے والے بھی، میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ حکومت کے سارے اداروں کو، اگر وہ کسی بہن کی چادر اور عصمت کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو ان کرسیوں پر بیٹھنے کا، بڑی بڑی کرسیوں کا، اور اپنے آپ کو یہ قرار دینے کا کہ ہم تحفظ اور امن کے لیے شہر میں موجود ہیں، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک فرد کی حیثیت سے، قائد تحریک الطاف حسین کے کارکن کی حیثیت سے، تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جیسے
الطاف بھائی نے شہر میں چوکیداری سسٹم اور ایسے لوگوں کو، جب حکومت اور اس کے ادارے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو خود تحفظ فراہم کریں، خود ایسے لوگوں کا احتساب کریں، موقع پر ہی انصاف کریں، تبھی یہ اس طرح کے لوگوں کو سبق ملے گا اور وہ پھر میری اور آپ کی بہن بیٹیوں کی عصمتوں پر ہاتھ ڈالنے کے بارے میں کبھی سوچیں گے نہیں۔ سوچیے اس بات پر، اور مجھے اس بہن سے اور ایسی تمام بہنوں سے بہت ہمدردی ہے۔ ہاتھ پکڑے ایسے کمبخت لوگوں کا جو اس طرح سے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔